یہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً یہ حرام نہیں ہے اس حدیث سے کسب الحجام اسی کے متعلق ہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اجازت مانگی کہ مجھے جو ہے یہ پیشہ اختیار کرنے کی جو ہے اجازت دیتے۔ حضور نے اجازت نہیں دی، لیکن پھر بعد میں ان سے یہ کہا کہ جو تمہاری آمدنی اس کی آئے گی تو اس کو اپنی اونٹنی کو نہ جائے تو مطلب استعمالی اونٹنی، چاہے وہ پانی وانی لانے کے لیے ہو وغیرہ، اس کو استعمالی اونٹنی کو کھلا لینا اور اپنے غلام کو کھلا لینا۔ اب یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جو چیز خود مالک کے لیے حرام ہو اس کو جانور کو کھلانا بھی حرام ہے۔ کیا وقوف کہیں گا پتہ نہیں ہے تجھے؟ اگر کوئی چیز کسی کے لیے حرام ہے، حرام استعمال، مثلا کہیں سے کسی نے سیب لائے تو اب وہ سیب لائے ہیں تو خود تو وہ سمجھتا ہے تو میں نے چوری کر کے لائے تو میرے لیے کیا ہے؟ اب وہ گائے کو کھلا رہا ہے یا اپنے گھوڑے کو کھلا رہا ہے یا گدھے کو کھلا رہا ہے، کیا وہ حلال ہوگا؟ وہ بھی حرام۔ اسی طریقے سے غلام کا تو مسئلہ اور ہے، غلام کے نفقے کا، جانور کے نفقے کی ذمہ داری کس مالک پر ہے، غلام کے نفقے کی ذمہ داری بھی کس پر ہے؟ مالک پر ہی۔ اگر کوئی شخص کوئی چوری کر رہا ہے لیکن کہتا ہے میں خود نہیں کرتا، میں تکوا دار ادھر سے چوری کرتا ہے لیکن کھلاتا ہے کس کو؟ غلام کو، تو کیا یہ حلال ہوگا؟ جیسے اس کے لیے حرام ویسے اس کے ان لوگوں کے لیے حرام جن کا جو ہے اس پر نفقہ ہے یا دوسرے کو دے رہا ہے، تو میں خود نہیں کھاتا ہوں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کو اجازت دے دی ہے کہ اپنی اونٹنی، استعمالی اونٹنی کو جو ہے کھلا دو یا غلام کو کھلا دو۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معلوم ہوا ہے، یہ سمجھو معلوم ہوا ہے کہ نہی جو ہے یہ لغیری ہی ہے، یہ نہی جو ہے ذاتی نہیں، یعنی یہ ایک مسلمان کے لیے ایسا پیشہ کرنا مناسب نہیں ہے، باقی مطلقاً یہ حرام نہیں ہے۔ ورنہ اگر یہ مطلقاً حرام ہوتی تو اس کے اونٹنے کے لیے کہاں سے حلال ہو گئی تھی، اس کو غلام کے لیے کیسے حلال ہو گئی تھی؟ اب بھی سمجھ نہیں آ رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا ہے کہ مطلقاً یہ حرام نہیں ہے، ورنہ تو وہاں تو سیدھا الفاظ میں آیا ہے کہ کسب الحجام خبیث، تو خبیث کس کو کہتے ہیں؟ حرام کو، وہاں تو مطلق بنایا۔ تو اسی وجہ سے کوئی کی ایک روایت کو تو پیش نظر نہیں رکھا جا سکتا ہے نا، تو ساری روایتوں کو تو گویا کہ فرق ہے اس میں۔ باب ما جاء من الرخصة في كسب الحجام وبه۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اجرت بھی دے دی، اور یہ حجامت کے بارے میں بھی یہ کہا کہ یہ جو ہے افضل ما تداویتم بالحجامہ، تو اس سے گویا کہ اسی وجہ امام شافعی اس کو مطلقاً کہتے حلال ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں حلال ہی ہے، یہ آمدنی اس کی حلال ہی ہے، حرام تو نہیں کہتے ہیں۔ البتہ پیشہ اختیار کر دینا یہ بہتر نہیں، خاص کر مولوی کے لیے تم نے کرنا ایسا۔ اب جو کچھ ایسے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں بالخصوص اگر یہ اس قسم کے پہلے اسلامی حکومتوں کے اندر یہ دستور تھا، وہاں اس قسم کے پیشے نائی یہ زیادہ ہوتے تھے، یا حجامت کرنے والے یا حجامت کا پیشہ اختیار کرنے والے یہ نچلے کام یہ زیادہ ہندو لوگ کرتے تھے۔ اب الٹا ہو گیا، اب وہی بھائی نہیں، جب وہ مسلمان بگڑ گئے تو اب الٹا ہو گیا، اب نیچ کام جو ہے لے رہے ہیں مسلمانوں سے، وہ ہندو سیٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھائی نہیں وہی ہو گیا ہے کہ جیسے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں وہاں قبطی جو تھے وہ ان کے غلام تھے، کیونکہ جب تسلط ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، حکومت ان کی آئی
اور ان کی شان و شوکت ظاہر ہوئی ہے تو انہوں نے خود اپنے آپ کو غلامیت پر رضامند کیا ہے اور وہاں بنی اسرائیل کا تسلط ہو گیا مصر کے اندر. یہ بھی بتا دیں کہتے ہیں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جاہلی جہل ہے. پھر جس وقت یہ بگڑ گئے بنی اسرائیل، حضرت یوسف علیہ السلام کا دور ختم ہو گیا اور ان کے بیٹوں کا وہ بھی جو گئے تھے وہاں ان کا دور بھی ختم ہو گیا، ان کا تسلط نیک لوگ اچھے لوگ جو ہے گزرتے گئے تو بعد میں ان کی نسلوں میں سے ایسے آ گئے ہم جیسے، تو پھر الٹا ہو گیا. پھر جو ہے وہاں فرعونی طبقہ یعنی قبطی وہ مسلط ہو گئے ان پر. پھر سارا جو بھی نیچا کام بیت الخلاؤں کو صاف کر لینا، گھروں میں کام کرنا، کھیتی باڑی کر لینا، جتنے بھی ذلیل کام تھے وہ ان سے بنی اسرائیل سے لیتے تھے. پھر اسی کے لیے پھر ان کا وہ توبہ پھر کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے منظور کیا ہے صدیوں کے بعد، صدیوں کے بعد 500-600 سال کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نجات کے دلانے کے لیے آ گئے. پھر ان کو نجات دلائے، پھر وہ ٹہلی، پھر انہوں نے وہی حرکتیں کرنا شروع کر. جب نجات مل گئی اس کے بعد وہ پھر کتے کی دم پہ ان کی سیدھی کبھی ہوئی نہیں، ان کی دم آج تک یہ ٹیلی کو. تو خیر ان کا عروج بھی ہوا، زوال بھی ہوا. زوال ایسے زوال آئے تھے تربتن ہو گئے، فنا ہو گئے. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے حزب النعل بالنعل. تو وہی ہو رہا ہے کہ جیسے ان کے ساتھ عروج بھی ہوا، ان کو دے دیا اللہ تعالیٰ نے عروج، تو پھر جب بگڑ گئے عیش پرست بن گئے، آپس میں لڑنے لگے ڈنگروں کی طرح، جانوروں کی طرح، کتوں کی طرح، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار آ گئی تو پھر ان پر دوسرے مسلط ہو گئے تو بنی اسرائیل کی طرف پھر جو یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا پتہ تمہیں نہیں ہے کہ ان کو کیا کیا ہوا. سورہ بنی اسرائیل پڑھو، سورہ بنی اسرائیل کے اندر لکھا وہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے بخت نصر ان کو تحس نحس کیا. پھر ٹائٹس نے آ کر جو ہے اس کو تحس نحس کیا، بیت المقدس کے اینڈ سے ہند بجا دی. ایک چھوٹی سی دیوار رہی ہے تو اس کا جو ہے آج کل اسی کو یہ مانتے ہیں جس کو دیواتی گریا یہ کہتے ہیں. بیت المقدس کو الگ ہے، وہ تو بعد میں مسلمانوں نے بنائی تھی. تو یہی ہوا ہے بالکل مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عروج دیا، ایسا عروج کہ مسلمان کسی غیر ملک پاکستان میں چلتا تھا تو شان سے چلتا تھا. وہ کہتے تھے وہ یہ مسلمان ہے، مسلمان ہے، سب سلام اس کو کرتے تھے. ایک آدمی جاتا تھا کسی دارو کفر کے اندر سب کھڑے ہو جاتے تھے کہ دوسروں ملک کا آدمی. اور آج اب جو ہے باہر اسٹیشن پر یا نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، وہاں بھی پٹائی ہو رہی ہے. کہیں بھی جا کر جو ہے اب جود برستا یہ ہوگا بالکل، کیونکہ مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے عزت دی تھی اس کو انہوں نے پامال کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پامال کر لیا. اس وجہ سے پہلے زمانے میں یہ حجامت کا کام دوسری قومیں کرتے تھے، لیکن بعد میں اب مسلمان ہی کہتے ہیں بچوں کا جو وہ ان کا دلتوں کا کام بھی یہی کرے، ان سے لینے کے لیے کام جیسے وہ مصر کے اندر ہوتا تھا. کیونکہ نہ ایمان رہا مسلمانوں میں، نہ وہ اخلاق رہے، نہ وہ شان رہی. ہر چیز انہوں نے خود ملا بیٹھ کر اپنی حکومت ان تک جو ہے انہوں نے خود آپس میں کتوں کی طرح لڑ کر جو ہے. وہی ترکی کے اندر کیا ہوا، وہی خبیث نفس جو ہے وہ کمالات ترک کو اٹھا، اس نے جو ہے انگریزوں کے ہاتھ ملک کو بھیج دیا ہے. اور انہیں کے سارا جو کلچر تہذیب وغیرہ اور قرآن پر پابندی اور اس پر جو ہے نمازوں پر پابندی، مساجد پر پابندی، مدارس پر پابندی انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے. پھر بعد میں جو ہے 1 صدی تک ذلیل و خوار رسوا رہے. اب بھی ہے، ابھی کون سے وہ
انہوں نے ترقی کی. یہ دنیاوی ترقی اس سے کیا ہو؟ تو ہم گریں گے تحس نحس ہو جائے گا. باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور وبه کا تو آ گیا تھا پیچھے. اس کے ساتھ اب یہ جو ہے بلی کو بھی جوڑ دیا ہے. حدیث کے اندر دونوں کا آیا ہے. اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو بلی کو بیچنے کے جواز کے قائل ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نجس العین نہیں ہے. کتے کو وہ کہتے ہیں نجس العین ہے، جس وجہ اس کو بیچ نہیں سکتے. احناف کے نزدیک دونوں کا بیچنا جائز ہے، کیونکہ اس میں وہی بات کہتے ہیں کہ یہاں ان کی جسم کو بیچنا تھوڑی مراد ہے، ان کے منع کرنا، برکنائی منع کر بیچا جا سکتا ہے. باب وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا المغنيات وبه قال حدثنا. حدیث تو سند کے اعتبار سے اس پر کلام ہے. وہ اس معنی کر کے ہے کہ علی بن یزید جو ہے یہ شام کے رہنے والے ہیں، وہ عراقی اساتذہ کے روایات کے سلسلے میں یہ ضعیف ہے. تو اس وجہ سے اس کی روایت یہ تو متکلم تھی ہے، لیکن نفس مسئلہ جو ہے کیونکہ قرآن پاک سے مستنبت ہے، اس وجہ سے نفس مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے. اور وہ یہ ہے کہ گاندیاں اس زمانے میں حروں میں آزادہ عورتوں میں عرب والے بھی احتیاط کرتے تھے، ان کو اس قسم کے حرکتیں نہیں کرواتے تھے. البتہ باندیوں کو وہ گانا بجانا سکھاتے تھے اور ان سے جو ہے کمائی کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ وَسَمْنُهُنَّ حرام، یعنی ایسے پھر کچھ لوگوں نے تو ان کو سکھا وکھا کر پھر ان کو بیچ دیتے تھے، کچھ ان کو گانے بجانے کا کام کرا کے اس سے آمدنی حاصل کرتے، کرائے پر بیچتے تھے. تو مغنیات، اور یہ ان کو دوسرا نام ہے کینات، یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے کہ گانے بجانے والی عورتیں، ان کی آمدنی حرام ہے. فقہ نے یہ لکھا ہے کہ جس آمدنی میں عورتوں کو بے پردگی کا سامنا کرنا پڑے، بے پردگی کا، وہ آمدنی جو ہے وہ حرام ہے. اسی وجہ سے آج کل جو یہ اینکر بنی ہوئی ہے، یا جو ٹی ویوں پر چڑھتے ہیں، یا جو ہے یہ سیاست میں اترتے ہیں، یا ملازمتیں کرتے ہیں اور بے حیائی کی طرح چلتے ہیں، تو ان کی آمدنی بھی حرام ہے. یہ بھی حرمت میں شامل ہے. یعنی وجہ اس کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ حرمت کی ہے کہ اس میں ارتکاب حرام کرنا پڑتا ہے، یعنی بے پردہ ہونا حرام ہے. اور اس آمدنی کا ذریعہ کیا بنتا ہے؟ یہ بے پردگی بنتی ہے، یعنی یہ حرام کام بنتا ہے. اس وجہ سے یہ آمدنی بھی حرام ہو جاتی ہے. باقی رہا کہ گانا بجانا، فی نفس گانا بجانا، چاہے پردے ہی میں ہو، پردے میں ہم گاتے ہیں، تم پردے میں رہ کر گاؤ برقع پہن کر، تو وہاں جو ہے یہ لہو الحدیث میں شامل ہے، کیونکہ یہ فضول بکواس ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. تو قرآن نے وہ اصل میں وہ عمرو بن اللہ کے بارے میں یہ کہا تھا، یہ نازل ہوئی تھی اصل آیت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت سے استعمال کیا. عمرو بن لاہی جب جاتے تھے فارس، ایران جاتے تھے، اس وقت ایک بڑا خبیث آدمی تھا، عرب سرداروں میں سے تجارت کرنے کے لیے جاتا تھا. پھر وہاں کی چیزیں جو ہے دیکھتا تھا کہ کون کون سی چیز یہاں کی خاص ہے، تو ان کو خرید کر
लाता था और उनको जो है वहाँ अरब के अंदर भेजता था, अमर बिन वाहिद। तो उसने वहाँ जाकर देखा ईरान के अंदर ये बाजा और संतूर ये ईरानी की इजाद है, क्योंकि वहाँ जो हुकूमतें रही है इसकी जमशेद की, कैकबाद की, कैकावूस की, और इसी तरीके से फिर नौशेरवान की वगैरह वगैरह, जितने भी ये हुक्मरान रहे इनको कहते शाहान फारस। बड़े दबदबे के रहे ये लोग, क्योंकि उस वक्त एक सुपर पावर था, बड़े बड़े मुल्कों पर, ये तकरीबन आधी दुनिया पर इनका कब्जा था। ये सेंट्रल एशिया सारा, ये रूस का सारे इलाका जो है उन्हीं के कब्जे में था, और उधर से ईरान भी, उधर से इराक भी वगैरह भी, ये सारा इन्हीं के कब्जे में था। तो अब इन शाहानी ईरान के यहाँ बड़े इस किस्म के एहतमाम होते थे इनके दरबारों में, नाच गाने बजाना वगैरह, इस किस्म के फहाशिया वगैरह वगैरह जो है, उसके लिए इनके मुकर्रर करदा लोंडिया वगैरह थी, और कुछ बाज़ाब्ता इसके उस ज़माना में एक कंपनियां होती थी कि जो नए नए किस्म के, नए नए अंदाज के ये गाने बजाने के आलात और गाने बजाने वाली बादियाँ या लड़कियों को तैयार किया जाता था, और शाही दरबार में बैठकर वहाँ से बड़े इनामात हासिल करते। ये भी एक आमदनी का जरिया था। ये पूछ गया है तो वहाँ से अमर बिन वाहिद ने जब उनसे ये देखा कि ये गाने बजाने की साज संतूर बाजे वाजे वगैरह, तो ये डांस वानस, तो उसने वहाँ से भांदियाँ भी खरीद कर लाई है। नाच गाने वाले उनको अरबी सिखाई थे, तुम जो है बजाय फारसी अशार के, क्योंकि उनके यहाँ फारसी चलती, फारसी अशार के अरबी अशार सीखो और अरबी में गाना शुरू करो। और ये बाजा वाजा वहाँ से खरीद कर लाए, तो और अरब के अंदर इसको रिवाज दे दिया, मक्के के अंदर इसका रिवाज दे दिया अमर बिन वाहिद ने। इसी वजह से तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतल्लिक जो है फिर बाद में फरमाया है कि मैंने जो है उसको बड़े सख्त तरीन अजाब में देखा। उस खबीस ने ये सब फाहशी जो है ये फैलाई थी वहाँ अरब के अंदर, तो ये उसने ये ईजाद की थी। तो उसी बारे में अल्लाह तबारक व तआला की ये आयत नाज़िल हुई, जो मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बगैर इल्म। क्या है? ये लाहुल हदीस में शामिल है। अब जो है ये रिवायत तो इमाम तिरमिज़ी ने कहा है कि यहाँ तो ये अली बिन ज़ैद जो है इसमें एक कमज़ोर रावी है, शामी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ये कुरान से ये मुस्तंबत ये मसला है मुगनियात का, क्योंकि वहाँ लाहुल हदीस मुतलकन कहा गया, और लाहुल हदीस हर उस फजूल अमल को कहेंगे जो इंसान के दिमाग खराब करने का जरिया हो, वक्त जाया करने का जरिया हो, इबादत से गाफिल होने का जरिया हो, दिल गाफिल करने का जरिया हो। समझे नालायक, यही क्रिकेट है, यही जो है क्या कहते हैं ये मोबाइल तुम्हारा, यही जो है क्या कहते हैं इसको, पहले ये हत्ता कि हमारे आका के तो अखबार को देखने से भी तो तलबा को मना करते थे, इसे वो कहते ये भी तुम्हारे लिए लाहुल हदीस है। बाकी वो है कि बाद में खबरें वबरें अखज़ करने के लिए अगर किसी को बाद में ज़रूरत हो, जब मैदान अमल में आ जाए, तो तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दौरान तालीम जो है ये लाहुल हदीस है, इससे परहेज करो। अखबार तक देखने की इजाज़त नहीं थी दारुल देवबंद के अंदर पहले ज़माने में। हमारे दौर में अगर किसी को देखते किसी होटल वोटल पर, तो उसकी शिकायत जाती थी कि वहाँ अखबार देखता रहता है। तो लाहुल हदीस है ये। तो लाहुल हदीस के अंदर ये मुतलकन एक कुरान का एक समझो मौजज़ाना जुमला है
जिसमें तमाम वो चीज़ें आती हैं कि जो इब्लीस ने शुरू से लेकर आखिरी दौर तक, दज्जाली दौर तक उसने जो इंसान को गुमराह करने के जो इजादात किए, ये शैतान जो है अपनी शैतान को आस्ता आस्ता तरक्की देता है। इसका तरीका ये है, उसने पहले सोचा, पहले तो बादशाहों के दरबारों में ऐसा होता था, तो कोई खुशकिस्मत होता था तेरा जैसा बादशाह, उसको बुला लेता था कि चलो हमारी महफिल में, गाने बजाने की महफिल में तुम भी शरीक हो जाओ। ये जाता था चल ठाक से कि मुझे बादशाह ने बुलाया। तो कोई होता था वो लाखों में से कोई एक। लेकिन बाद में शैतान ने सोचा ना इसमें तो आम लोग तो जो है बच ही जाते हैं, तो उसने इसको तरक्की देकर जो है टीवी शक्ल में लाया। अब टीवी तो जो है हर घर में पहुंच गया। पहले, इससे पहले, टीवी से पहले वो थिएटर होते थे, सिनेमा होता था, और मैदानों में इस किस्म के ड्रामे वामे होते थे, नाच गाने वाले आते थे। उससे भी इसको तसल्ली नहीं आई कभी इसको शैतान। फिर उसने ये सोचा है कि इससे क्या होगा, तो ये तो जिसको फुर्सत हो वो आएगा, और सिनेमा देखने के लिए तो वो आएगा जिसके पास पैसे हो, और वो भी बच बच कर आना पड़ेगा उसको, तो इससे और तरक्की देना चाहे तो उसने तरक्की की राह और दिखाई, सोची। तो फिर जो है उसने टीवी ईजाद किया। टीवी ईजाद करने के बाद उसने सोचा है कि इसमें तो सामने ही बैठना पड़ता है, ये साथ नहीं रहता है, तो वो उधर इधर दिन भर काम करके आता है, तो फिर तो कुछ हो जाता है, मेरा मकसद तो हल हो जाता है। फिर टीवी के सामने बैठे रहते सब, बाप भी, बेटा भी, बेटी भी, सब हमसाया भी, वो भी आते थे, तो फिर बस रात के 11-12 बजे उसने फिर उसको और तरक्की दे दी। अब मोबाइल ईजाद किया, अभी देखो पता नहीं और क्या बला ईजाद करेंगे। तो वो अपने कामों को रोज बरोज तरक्की की राहें सोचता है कि इसको और किस तरीके से तरक्की देकर और पुरकशिश बनाया जाए। और मुसलमान गाफिल है, ये अपने अमाल को तरक्की देकर उसको पुरकशिश बनाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर देता। यह है शैतान में और मुसलमान में फर्क। शैतान बहुत फाल है, अपने कामों के अंदर बहुत मेहनती है, दिन रात इस पर सोचता है। और मुसलमान लोग कहते हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं 14 साल से, वहाँ तो कुछ अल्लाह मियाँ, फिर जब हम ख़त्म करते हैं नमाज तो वहाँ जा नमाज भी कई बार मैंने उठाई, मैंने सोचा है अल्लाह ताला ने इसके नीचे कुछ पैसे दबा कर रखे होंगे, तुमने नमाज पढ़ी होगी, किसी का तो कुछ निकला ही नहीं, अब क्या फायदा है, चलो अब क्या करेंगे। तो हर अमल को करने के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद में उसको जो है लापरवाही से आदतन करता रहता है, लेकिन उससे वो और तरक्की नहीं देता है। अल्लाह माशाअल्लाह, यही तो है औलिया किराम कि यहाँ तो यही होता था कि वो इसको तरक्की देकर इसको अपनी रूह की ऐसी ग़िज़ा बनाते थे कि उनको सुकून ही नहीं आता था इन अमाल के बगैर। चाहे उनको बादशाह बुलाते थे, चाहे उनको बड़े बड़े लोग बुलाते थे, कहते दफा करो, खुद क्या है मंदल की खुद शाही नजहम, मैं अपनी गुदड़ी को तुम्हारे, वो किसी ने पेशकश की थी बुजुर्ग को कि तुम जो है यहाँ दरिया के किनारे गुदड़ी सीख रहे हो, बादशाह तो थे पहले, आप वापस आ जाएंगे, आपने तो सुनाया था, आप तो खानदानी वारिस है उस हुकूमत के बाद, हम तो आपको फिर कर लेंगे आप। उसने कहा कि अगर तुम जो है सारी शाही दे दोगे, मैं अपनी गुदड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे जो इसमें मज़ा आता है वो तो उस बादशाही उस तख्ते पर मज़ा नहीं आता। तो वो क्या होता था, वो तरक्की होती, रूहानी तरक्की।